رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. کتاب الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ. اس سے پہلے کے دروس میں طہارت سے متعلق باتیں چل رہی تھیں. اس میں جناب غسل، وضو، اس کے ارکان، موجبات وضو، موجبات غسل، ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا. اب اس کے بعد جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے نماز، صلاح. صلاح کا کیا معنی ہے؟ صلاح کا ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے دعا. صلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا. صلاح مانے دعا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجیے جو ان کے مال کو پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دعا کیجیے. وصلی علیہ، ان کے لیے دعا کیجیے. الصلاۃ علی الجنازہ، جنازے کی نماز. جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ دعائیں کی جاتی ہیں مرنے والے کے لیے، مغفرت اور رحمت کی دعائیں کی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے ولیمے کی تو وہ دعوت قبول کرے. فإن كان صائما فليصلي، اگر وہ روزے سے ہو تو وہ کیا کرے؟ فلیصلی، دعا دے دے. ای بالمغفرۃ والبرکہ، برکت کی، مغفرت کی، اچھی زندگی کی دعا دے دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے. ولیمے کی دعوت ملے، اگر وہ روزے سے ہو تو کیا کرے؟ دعا دے. وَإِن كَانَ مُفْطِرًا، اور اگر وہ روزے سے نہ ہو فَلْيُطْعِمْ، تو وہ دعوت کھا لے. تو اس حدیث سے اور قرآن کے آیت سے معلوم ہوا صلاح، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ الدعاء. صلاح کا اصل معنی کیا ہے؟ دعا. نماز میں شروع سے لے کے آخر تک دعا ہی دعا ہے. نماز میں شروع سے لے کے آخر تک آدمی نماز شروع کرتا ہے اللہم باعثنی سے شروع کرتا ہے، اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ دعا ہے. نماز شروع سے آخر تک دعا. تو صلاح کا اصل معنی ہوتا ہے دعا. اب شریعت میں صلاح ایک خاص عبادت کو کہا گیا ہے. وہ کیا ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں کہ عبادت للہ سبحانہ و تعالی. صلاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، مخصوصۃ و معلومۃ بالافعال والاقوال، جو بہت مخصوص اور شریعت سے ثابت شدہ افعال اور اقوال کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. مفتحۃ بالتکبیرۃ الاحرام، اس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور ختم کس پر ہوتی ہے؟ ویختتم بالتسلیم، اور سلام کے ذریعے وہ ختم ہوتا ہے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ کی ایک ایسی عبادت جو افعال اور اقوال کے ذریعے سے مخصوص اور شریعت سے ثابت شدہ اعمال کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ عبادت ہوئی اللہ کی. نمبر 2 اقوال اور افعال ہیں. اقوال مطلب ہم دعا پڑھتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، ہے نا، دعا پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی محمد، یہ اقوال ہے. افعال رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، قیام ہے نا، یہ اعمال ہیں. تو اقوال اور افعال یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. مخصوص و معلومۃ، مخصوص عمل
یعنی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کچھ بھی آڑی ٹیڑھی حرکت نہیں کر سکتا ہے نا، جو خاص کر دیا گیا وہی عمل کرے گا. وہ معلومۃ شریعت میں کہا جاتا ہے ثابت شدہ، کچھ ایسے مخصوص عمل کو کرنا ہے جو شریعت سے ثابت شدہ ہے، تو ثابت نہیں وہ نہیں کرنا. ابتدا کس سے ہوگی؟ تکبیر تحریمہ سے، اور ختم کہاں پر ہوگی؟ سلام پھیرنے سے. تو یہ ایک نماز صلاح کی عربی میں تعریف ہے. کہیں گے صلاح کیا ہے؟ عبادت للہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے نا، باقوال و افعال، جس میں کچھ اقوال ہیں کچھ افعال ہیں، مخصوصۃ و معلومۃ، جو خاص ہیں اور شریعت سے ثابت شدہ ہیں، خاص ہیں اور شریعت سے ثابت شدہ ہیں. مفتحۃ بالتکبیرۃ الاحرام، شروع ہوگی کس کے ذریعے سے؟ تکبیر تحریمہ سے. ومختتم یا یختتم، اور ختم ہوگی کس کے ذریعے سے؟ بالتسلیم، سلام پھیرنے کے ذریعے سے. تو یہ ہوگی صلاح. یہ کیا ہے؟ نماز. اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں. نمبر ایک، مخصوص اعمال ہونا چاہیے. نمبر دو، معلوم یعنی شریعت سے ثابت شدہ ہونا چاہیے. کوئی بھی کام آدمی نماز میں نہیں کر سکتا، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کر سکتا جو شریعت سے ثابت نہ ہو. شریعت سے ثابت بھی ہو اور مخصوص بھی ہو. تو یہ نماز ہے. اب جب نماز کی بات آئی تو سب سے پہلے کس چیز کی بات کی جائے گی؟ وقت کی. اس لیے کہ نماز کس پر فرض ہے؟ وقت پر فرض ہے. نماز کس پر فرض ہے؟ وقت پر فرض ہے. ہمارے یہاں حال واقع میں رشتہ دینے جاتے ہیں تو کچھ ٹریکی سوال ہوتا ہے. تو دلہا سے پوچھتے ہیں، جس کو لڑکا دیکھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز کس پر پڑھتے ہو؟ ہے نا، تو چٹائی پر پڑھتے ہو، مصلی پر پڑھتے ہو، کس پر پڑھتے ہو؟ تو سوچتا ہوگا کہ میرے گھر میں چٹائی ہوتی ہوگی، ہم بولتے چٹائی پہ پڑھتے ہیں، بولتے مصلی پہ پڑھتے ہیں. بیٹا کچھ بچھائے پڑھتے ہیں. تو ٹرک والا سوال ہے. تو نماز کس پہ پڑھتے ہو؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ وقت پر پڑھتے ہیں. تمہاری نہیں بھی نا شادی؟ ہاں، کوئی دیکھنے آ کر پوچھ سکتا ہے تو سے سوال کہ نماز کس پر پڑھتے ہو؟ تو نماز وقت پر پڑھتے ہیں. نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً مومنین پر نماز وقت پر فرض ہے. اس آیت سے پہلے جو آیتیں ہیں وہ حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. اس آیت سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں کیا ہے؟ جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھیں اس کا طریقہ بتایا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً مومنوں پر نماز وقت پر فرض کیا گیا. مطلب کیا ہوا؟ حالت کے اعتبار سے نماز کا طریقہ تو بدلے گا، وقت نہیں بدلے گا، ہے نا. حالت کے اعتبار سے نماز کا طریقہ تو بدل جاتا ہے لیکن وقت نہیں بدلتا. نماز وقت پر فرض ہے. بعض روایتوں میں اس بات کی بڑی وضاحت موجود ہے کہ آدمی اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی. باقاعدہ جب وقت ہوگا تو دوبارہ اس کو نماز پڑھنی ہوگی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قضا کہا جاتا ہے. اس کو قضا کہا جاتا ہے، الا یہ کہ جمع بین الصلاتین کا مسئلہ ہو جو آگے دروس میں آئیں گی کہ دو وقت کی نمازوں کو اکٹھا بھی پڑھا جاتا ہے کچھ حالات کے پس منظر میں، کچھ حالات کے پس منظر میں. اس کی ڈیٹیل جب وقت آئے گا تب گفتگو کی جائے گی. نماز وقت پر فرض ہے. وقت ٹائم فکس وقت. اب دیکھیں سب سے پہلے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت کب ہے؟ جب سورج نیچے ڈھل جائے. جب سورج
ڈھل جائے، اتر جائے. سورج ایسے اوپر چڑھتے جاتا ہے پھر نیچے اترتا ہے. جب سورج سیدھا اوپر چڑھا رہتا ہے اس وقت ظہر کا وقت نہیں ہے. جیسے ہی وہ نیچے اترتا ہے، جیسے ہی اترتا ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ نیچے اترتا ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی کیلکولیشن پر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وقت الظہری اذا زالت الشمس، جیسے ہی سورج ڈھل جائے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرَ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرَ، جب تک کسی کا سایہ، اس کی پرچھائی اس کے برابر نہیں ہو جاتا عصر شروع نہیں ہوتا ہے. جب تک کسی کی پرچھائی، کسی کا سایہ اس کے برابر نہیں ہو جاتا عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو عصر شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے عصر شروع نہیں ہوتا. مطلب کسی چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو عصر شروع ہو جاتا ہے. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج میں پیلا پن نہ آ جائے. دھوپ میں، سورج میں دھوپ میں پیلا پن نہ آ جائے. ووقت الصلاة المغرب ما لم يغیب الشفق، اور مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آسمان میں پچھم طرف لالی جو ہوتی ہے، ریڈنس جو ہوتا ہے، وہ ختم نہ ہو جائے. ووقت صلاة العشاء الى نصف اللیل الاوسط، اور عشاء کی نماز کا وقت جب تک رات کا آدھا حصہ نہ گزر جائے. مطلب جیسے رات کا آدھا حصہ گزر گیا عشاء کا وقت ختم ہو گیا. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، اور فجر کا وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک رہتا ہے، طلوع فجر سے سورج طلوع ہونے کا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب اسی کے ساتھ جوڑ کر کے 2 حدیثیں یہاں اور نقل کی گئی ہے، اس کو ہم پڑھ لیں پھر ہم پورے ٹائمنگ پر گفتگو کریں گے. وَلَهُ، اسی طرح عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی حدیث ہے، جو نہیں وَلَهُ مطلب اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، عصر کے سلسلے میں، فی العصر، عصر کے سلسلے میں، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، اور عصر کی نماز تب پڑھی جاتی ہے جب سورج پوری طرح سے سفید اور صاف ہوتا ہے، سفید اور صاف ہوتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کر کے. بس حدیث کا ایک ٹکڑا اور پڑھتے ہیں. وہ حدیث ابی مسعود ابی موسیٰ، اور اسی طرح سے صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ والشمس مرتفعۃ، سورج بلندی پر ہوتا ہے. یہ عصر کے بارے میں ہے نا، عصر کے بارے میں کیا، سورج بلندی پر ہوتا ہے. اب یہاں 5 وقت کے نماز کو بتا دیا گیا. اس سے پہلے کہ ہم ٹائمنگ پر بات کریں ایک اور حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور نماز پڑھا کر کے گئے اور کہا کہ نماز ایک دن اول وقت پہ پڑھائے اور ایک دن آخری وقت پہ پڑھایا، اور کہا کہ نماز ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان ہے. اب ہم سمجھتے ہیں نماز کے ٹائم کا کیلکولیشن. اس سے پہلے جو لوگ جیوگرافی پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمین تھوڑی جھکی ہوئی ہے. کتنی ڈگری؟ 67 ڈگری میں سے کچھ ڈگری تک زمین جھکی ہوئی ہے نا. اس کے وجہ سے جب بھی سورج کی روشنی کو دیکھا جائے گا وہ ایک طرف جھکی ہوتی ہے. سورج کی روشنی ہمیشہ کسی بھی چیز کی پرچھائی ایک طرف جھکی ہوتی ہے. کبھی کسی میدان میں جائیے اور ایک لکڑی زمین پر گاڑ دیجیے، ٹھیک ہے، سر کے طور پر ایک زمین پر آپ نے لکڑی گاڑ دی
3 فٹ کا، 1 فٹ زمین کے اندر ہوا، 2 فٹ اوپر ہے، تو 2 فٹ کیلکولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دن بھر آپ دیکھیں گے کہ سورج کی روشنی جو جا رہی ہے وہ ایک سائڈ سے جا رہی ہے، جھکے ہونے کی وجہ سے۔ یہاں ایک سوال جس کو سمجھنا ضروری ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے صبح، اور جب سورج ڈوبتا ہے، ان دونوں ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کیجئے، اور اس کا جو بیچ کا وقت ہوگا، بالکل بیچ کا وقت، اس وقت آپ اگر اس لکڑی پر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اگر مثال کے طور پر 2 فٹ کی ایک لکڑی ہے اور سورج بالکل سر کے اوپر ہے، تب بھی سورج اس لکڑی کی پرچھائی 2-3 انچ کسی ایک سمت کراس رہے گا، یہ زمین کے جھکے ہونے کی وجہ سے۔ اس کو حدیث میں فیء زوال کہا گیا، اس کو حدیث میں فیء زوال کہا گیا۔ یہ اگر فیء زوال آپ کیلکولیٹ نہیں کر پائے تو نماز کا ٹائم پورا گڑبڑا جائے گا۔ یہ فیء زوال جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر 2 فٹ میں قریب 3 سے 4 انچ کا ہوگا، اگر 2 فٹ ہے تو اس حساب سے آپ ریشو نکال سکتے ہیں۔ اگر 2 فٹ ہے تو فیء زوال 3-4 انچ کا رہے گا۔ ابھی آپ ایکسپیریمنٹ کیجیے گا میرا کیا ہوا ہے تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو فیء زوال ہے، کبھی بھی سورج کی روشنی کو جب ناپیں گے تو اس کو اس سے مائنس کر کے رکھیں گے، اس کو اس سے مائنس کر دیں گے۔ اگر اس کو اس میں کیلکولیٹ کریں گے تو پھر نماز کا ٹائم گڑبڑا جائے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت الظہر اذا زالت الشمس، جیسے ہی سورج ڈھل جائے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک سورج ڈھلتا نہیں ہے تب تک ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا۔ سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب ہونے کے درمیان، طلوع ہونے کے فجر کا ٹائم نہیں، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے نا، جب فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جب نکلنا شروع ہوتا ہے، پیلے کلر کا نکلنا شروع ہوتا ہے، تب سے ڈوبنے کے درمیان کا جو ڈیوریشن ہے، جو وقت ہے، اس کا جو بیچ کا وقت ہے، اس میں کچھ لمحہ 2-4-10 منٹ ایسے ہوتے ہیں جو مکروہ وقت ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا، نفلی نماز منع ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سورج، اگر آپ نے 2 فٹ کی لکڑی گاڑی ہے، زمین پر 2 فٹ کی لکڑی ہے، تو کم سے کم 2-3 انچ سورج کی روشنی ایک طرف جھکا ہوا ہوگا، اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے کتنا ہے۔ اگر 3 انچ ہے، 2 انچ ہے، 1 انچ ہے، اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد سورج جیسے ہی سورج کی روشنی آگے بڑھے گی، آپ کا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آپ اگر صرف سورج کی روشنی کے ڈھلنے کا انتظار کرتے رہیں گے تو آپ کو ظہر کا ٹائم پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ٹھیک دن کے دوپہر میں جب سورج سر پر ہو، آپ کھڑے ہوں، تو آپ کی پرچھائی 2 ٹانگوں کے بیچ نہیں ہوگی، کسی نہ کسی طرف جھکی ہوگی، اور آپ سوچیں گے کہ ابھی بھی تو ظہر کا وقت ہو گیا کیونکہ تو جھکا ہوا ہے، روشنی تو ادھر بڑھی ہوئی ہے۔ تو نہیں، وہ روشنی ادھر بڑھی ہوئی نہیں ہے، وہ فیء زوال ہے، وہ سورج زمین جو تھوڑا سا کراس ہے، جھکا ہوا ہے، اس کے وجہ سے، تو اس کو مائنس کر دیں گے۔ اس کے لیے 2 دن آپ کو ناپنا ہوگا۔ پہلے دن آپ دیکھیں گے کہاں کہاں سے جا رہا ہے، مارک کرتے ہوئے چلیے، تو اس میں دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ سورج سے سب سے قریب جو روشنی ہوگی وہ فیء زوال ہے۔ اس کے بعد جب آگے بڑھا تو ظہر کا وقت شروع ہوا۔ اب یہ سمجھیے 2 فٹ کی لکڑی ہے، 4 انچ کا فیء زوال ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب فیء زوال کے بعد 2 فٹ جب ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اس کو مائنس کر کے آپ اگر اس کو جوڑ لیں گے تو پھر ایسی صورت میں وقت سے پہلے آپ اثر پڑھ لیں گے، وقت سے پہلے آپ کو اثر پڑھ لینا ہوگا، آپ پڑھ لیں گے۔ اسی لیے اس کو مائنس کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو صحیح پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور پھر جب یہ روشنی 4 فٹ کی ہوگی، یہ 4 انچ چھوڑ کر کے مائنس کر کے، تب جا کے آپ کا عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ عصر کا وقت کیا ہے کہ ان یکون ظل الشیء کمثلہ، کہ کسی چیز کی پرچھائی اس کے ڈبل ہو جائے تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فیء زوال چھوڑ کر کے، میں نے کہا فیء زوال جس کو کہا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر کے۔ اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو جب سورج
مکمل غائب ہو جائے. روشنی غائب ہونا ضروری نہیں ہے، سورج کا غائب ہونا ضروری ہے. سورج کا غائب ہونا ضروری ہے، روشنی غائب ہونا ضروری نہیں ہے. سورج غائب ہو گیا، آپ کو دکھ نہیں رہا ہے. اب ہیلی کاپٹر لے کے اوپر جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ سورج غائب ہوا کہ نہیں ہوا. نارملی آدمی کو سورج نظر نہیں آتا. یہ پیڑ پودے کی وجہ سے، یہ بادل کی وجہ سے نہیں. اگر پیڑ کی وجہ سے نہیں دکھ رہا ہے یا بادل کی وجہ سے، کسی اونچی ہے نا بلڈنگ کی وجہ سے نہیں دکھ رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے. نارملی سورج نہیں دکھ رہا ہے بس. اب ہیلی کاپٹر لے کے اوپر جا کے چیک کریں گے، دیکھیں تو غائب ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا 10 کلومیٹر آگے جا کر دیکھیں گے سورج غائب ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہاں سے کسی بلڈنگ، پیڑ، بادل، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں، نارملی سورج دکھنا بند ہو گیا ہے تو مغرب کا وقت شروع. یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اندھیرا ہوا کہ نہیں ہوا. اندھیرے سے کوئی مطلب نہیں ہے، سورج ڈوبنے سے مطلب. سورج ڈوب گیا، نماز کا وقت شروع ہو گیا مغرب کا. اب مغرب کی نماز پڑھیں گے. جب سورج ڈوبتا ہے تو پشچم کی طرف لال رنگ کا دکھتا ہے. جب تک وہ لال رنگ ہے تب تک مغرب کا وقت ہے. جیسے ہی وہ لال رنگ ختم ہوا، مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور وہاں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب سورج جتنے بجے ڈوب رہا ہے اتنے سے لے کر کے فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے درمیان جو بیچوں بیچ کا وقت ہے، اس وقت کے آتے ہی آپ کا عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا. 5 بج کے کتنے منٹ اذان ہو رہی ہے مغرب کی؟ 3 4 کتنا؟ 5 بج کے 7 منٹ. 5 بج کے 7 منٹ سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. اور فجر کی 4 بج کے 22 23 جو بھی ہے 22 پکڑتے ہیں. تو اب آپ 5 بج کر کے 7 منٹ سے 4 بج کے 22 منٹ کے درمیان کتنا گھنٹہ ہوا؟ اور اس کے بیچوں بیچ کا ٹائم نکالیے. وہ وقت ہوتے ہی آپ کے عشاء کا ختم ہو گیا. تقریباً کوئی 9:30 10:30 11 کے آس پاس آپ کے عشاء کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، آدھی رات. فجر کا وقت کب ہوتا ہے؟ فجر کا وقت ہوتا ہے کہ جب پورب سمت میں، حدیث میں اس کا ذکر ہے طلوع فجر. کیا ہے؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حتی یتمیز من خیط الاسود من الابیض، خیط الابیض من الاسود من الفجر، کہ جب پورب کی طرف آپ دیکھیں گے ہلکی ہلکی روشنی کا احساس ہو، تو ایسی صورت میں صبح صادق ہے. اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہو گیا، یہاں تک کہ روشنی ہو جائے تب بھی فجر کا وقت ہے. جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہو جائے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ نماز کا ٹائم ہے. یہ تو پورا تھوڑی بتائیں. کبھی اگر آدمی بیٹھ کے حساب کرے گا تو اس کو آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. اب آپ دیکھیں ایک بات، میں نے جیسے کہا کہ فی زوال جو ہے یہ گرمی کے موسم میں چھوٹا ہوگا اور سردی کے موسم میں بڑا ہوگا. گرمی کے موسم میں تھوڑا چھوٹا ہوگا اور سردی کے موسم میں تھوڑا بڑا ہوگا. یہ فی زوال. اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، نماز کے وقت کا جو تو بہت آسان ہے. چارٹ بن گیا، آدمی چارٹ دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ لے رہا ہے اس کے حساب سے. اور چونکہ جماعت ہوتی ہے اور ارد گرد لوگ بسے ہیں، لوگوں کا کاروبار ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک مختصر کا ڈفرینس ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. بہت ہو جائے آدھا گھنٹہ ادھر ادھر ہوتا ہے نا. جیسے 3:15 3:30 4:15 بس، اس کے ادھر ادھر نہیں جاتا ہمارا اثر. اور ظہر تو 12:15 اور 12:30 سے ہلتا ہی نہیں ہے. اور جمعہ تو بہرحال 12:30 فکس ہے. فجر مغرب چینج ہوتے رہتا ہے، ہر ایک دن 2 دن 3 دن میں چینج ہوتے رہتا ہے. اور عشاء ہمارے یہاں 8:15 سے 8:30 ہے نا. سردی کے موسم میں 8:15 اور باقی دنوں میں 8:30. یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، لوگوں کی آسانی کا خیال رکھنا ضروری ہے.
لیکن یہ آسانی وقت کے باہر نہیں جانا چاہیے، یہ آسانی وقت کے باہر نہیں جانا چاہیے، وقت کے اندر یہ آسانی ہونی چاہیے۔ اب ایک چیز اور سمجھے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو رہا ہے آپ کا 12 بجے اور عصر کا وقت ہو رہا ہے آپ کا 3 بجے، رینڈملی ایک حساب کرنا ہے تو نماز کے وقت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اول، اوسط، آخر، ہے نا۔ نماز کو اول وقت پہ پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب اگر 12 بجے نماز کا وقت ہوتا ہے تو شروع کا 1 گھنٹہ آپ کا اول وقت میں کاؤنٹ ہوگا، بیچ کا 1 گھنٹہ اوسط درمیانہ، اور اس کے بعد والا آخری وقت میں کاؤنٹ ہوگا۔ میں نے 3 گھنٹے کے ساتھ پکڑا، کبھی 2.5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی اور زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس حساب سے وہ چینج ہوتے رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کے علاوہ ہر نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت پہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ اسلام میں بہترین عمل ہے۔ اور جو آدمی نماز کو اس کے وقت کے بعد پڑھتا ہے وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ سب چیز ہے۔ 3 نماز کے وقت ایسے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے، بلکہ 2 نماز کے وقتوں میں، ایک ہے فجر، ایک ہے عصر۔ یہی 2 وقت ہیں جب فرشتے چینج ہوتے ہیں، اور انہی 2 نمازوں کی شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت ہے نا۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قرآن مجید میں کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، فجر اور عصر کی نماز۔ مغرب کی نماز میں جماعت تو بہرحال ایک ہی ٹائم پہ ہو جاتا ہے، بھلے اذان 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو۔ رمضان کا مسئلہ کہہ نہیں سکتے، رمضان لوگ کیا کہتے ہیں، سارے شیطان پتہ نہیں کہاں باندھ دیے جاتے ہیں، لوگ نماز کو مغرب کی نماز زبردستی لے کر دیتے ہیں۔ اور رمضان میں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھائی عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، عقل نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ پورے سال جو لوگ فجر کی نماز، سوچیے ہمارے یہاں نماز ختم ہو کے جب لوگ نکلتے ہیں تو دوسروں کے یہاں نماز میں اقامتیں ہوتی ہیں، نماز شروع ہوتی ہے۔ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسجد آتے رہتے ہیں، وہ سلام پھیر کے چلے گئے ہوتے ہیں۔ پورا رمضان اور 15 شعبان، پورا رمضان اور 15 شعبان کو یہ ہوتا ہے، وہ لوگ پہلی اذان دے کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی تو وقت سے پہلے اذان دے لیتے ہیں۔ یہ مجھے کیلکولیشن کبھی سمجھ نہیں آیا، یہ والا کیلکولیشن کسی کو کبھی سمجھ میں نہیں آیا، لوگ زبردستی کے چلا رہے ہیں کہ پورا رمضان اور 15 شعبان، یہ 31 دن یا 30 دن سال میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب لوگ فجر کی نماز ہم لوگ سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ کیا نماز شروع کرتے اس سے پہلے ان کے سلام بھی پھر لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ نماز میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں فجر میں۔ سحری جو اتنا کھائے رہتے ہیں، 2 کنٹل سحری کھانے کے بعد آدمی اما یتساءلون امام صاحب پڑھے تو کوئی کھڑا رہ پائے گا؟ پیچھے گر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے فجر کی نماز میں کیا سورہ فیل پڑھا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ مغرب پڑھ رہے ہو، یہ فجر کی نماز ہے۔ ابھی آگے حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ 60 الی 100، 60 سے 70 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر 60 سے 70 آیت بھی کہیں گے تو قل اللہ بہت کم سے کم 20 بار پڑھنا ہوگا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا ہوگا، تب جا کر کے 60 سے 70 آیتیں ہوں گی۔ یہ فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، نماز ختم کر کے سب جا رہے ہیں سونے کے لیے، ہے نا، یہ چلتا ہے۔ یہ کیا کیلکولیشن ہے نماز کا؟ فجر کا مسئلہ ہے۔ دوسرا عصر کا تو زندگی بھر کا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث ہیں عصر کی نماز سے متعلق ہیں، ان نمازوں میں عصر کا وقت ایک ہی بتایا گیا، 2 نہیں بتایا گیا۔
کیلنڈر میں لکھا ہے عصر شافعی عصر حنفی، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کیلنڈر والے بھی مہان نالائق ہیں۔ عصر ایک ہی ہے، عصر اسلامی، شریعت اسلامیہ میں عصر کی نماز ایک ہے، اور ساری حدیثوں کی کتابوں میں عصر کی نماز کا ایک ہی ٹائم بتایا گیا۔ کیا؟ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ کسی چیز کا سایہ جب ایک اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا، کسی چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہی لفظ آیا ہے کہ دوسرا لفظ ہے کہ نہیں۔ ختم کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے دو الفاظ ہیں، ایک ان یکون ظل الشیء کمثلہ یا کہاتیہ، کہ کسی چیز کا سایہ اس کا ڈبل ہو جائے، ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا جملہ جب دھوپ میں پیلا پن آ جائے، دھوپ میں پیلا پن آ جائے، یہ دو الفاظ آئے ہیں۔ اور آپ اگر کبھی کیلکولیشن کے لیے بیٹھ جائیں اور کبھی موقع نکال کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں تو میں ناپ کے دکھا دوں گا باقاعدہ، اور دھوپ کا پیلا پن اور برائٹنیس آپ نارملی نہیں پہچان پائیں گے، اس کے لیے آپ کو میگنیفائنگ گلاس لے کے بیٹھنا پڑے گا، تب آپ صحیح سے سمجھ پائیں گے۔ دھوپ کا پیلا پن، پیلا ہونا یا نہ ہونا، سورج کا پیلا ہونا یا نہ ہونا، آپ اس کو میگنیفائنگ گلاس کے بغیر پکڑ نہیں پائیں گے۔ وہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے، ہم لوگ تو کلاس 4 میں پڑھے تھے، وہ میگنیفائنگ گلاس لے کے کاغذ جلاتے تھے، پڑھے نا، کاغذ جلاتے تھے، تو اس کو وائٹ پیپر پہ جب آپ اس کی روشنی کو دیکھیں گے تو آپ کو صاف دکھائی دے گا دوپہر کے روشنی میں کتنی برائٹنیس ہوتی ہے، اور 4 بجے کے وقت اس کی روشنی میں کتنا پیلا پن ہوتا ہے، آپ کو وہاں صاف دکھے گا، ایک دم کلیئر کر۔ نارمل آنکھ سے بھی آدمی سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنے والا ہو تو، اور نہیں سمجھ آتا ہے تو پھر میگنیفائنگ گلاس لے کے بیٹھے میں پکڑا دوں گا کہ یہ دیکھیے پیلا ہو گیا اور یہ برائٹ ہے، ایک دم واضح، ایک دم صاف ہے، اس میں کوئی غرد و غبار نظر نہیں آ رہا۔ ابھی بیٹھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بہت ایزی ہے، کوئی اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس سے ہاتھی گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میگنیفائنگ گلاس چھوٹا سا لے لیجئے، ہے نا، چشمے سے نہیں ہوگا، میگنیفائنگ گلاس لیجئے، ایک وائٹ پیپر لے لیجئے، پیلا پیپر نہیں لیجئے، وائٹ پیپر لے لیجئے، دوپہر کے وقت ایک مرتبہ چیک کر لیجئے کسی اچھی جگہ جہاں پہ دھوپ ہو، اور کبھی 4 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے، 3:45 بجے، یعنی عصر کا جو وقت ہوتا ہے ہمارے یہاں سے، اس کے حساب سے آپ چیک کر لیجئے، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا، کوئی بہت زیادہ دقت کی بات نہیں، آرام سے۔ تو دوسری چیز یہ ہو گئی کہ کسی چیز کی پرچھائی اس کا ڈبل ہونا، یا کسی چیز کی پرچھائی کا یا سورج کے اوپر پیلا پن کا پایا جانا، یہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ یہ کس چیز کا وقت ہے؟ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو ضد کر کے ہم لوگوں سے 45 منٹ لیٹ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کی 80% نمازیں قضا ہیں۔ عصر کی 80% نمازیں قضا ہیں، ادا ہوتی ہی نہیں ہیں، پوری گارنٹی کے ساتھ۔ ورنہ کبھی کوئی بیٹھ جائے تو انشاءاللہ ہم دکھا دیں گے، دھوپ کا پیلا پن، کسی چیز کے پرچھائی کا ڈبل ہونا، یہ دونوں ہم دکھا دیں گے۔ جماعت کا ٹائمنگ اذان کے وقت ہی دکھا دیں گے، جماعت تو وہ بھی 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے، جماعت تو وہ بھی 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ اذان کے وقت اگر آپ دیکھ لیں گے تو کسی چیز کی پرچھائی ڈبل ہو چکی ہوتی ہے، دھوپ میں پیلا پن آ چکا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں نماز جیسی عبادت کو لوگوں نے کیوں اس طرح کھیل بنا لیا ہے۔ اب لوگ کہیں گے اتنے سارے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، مجھ کو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اس طرح بولتے ہیں کہ ان کی نماز قضا ہو گئی، اتنے سارے لوگ، اتنے سارے لوگ سے اللہ ڈرتا تھوڑی ہے، جب اتنے سارے بولتے ہیں، اتنے کیا جتنے بچے ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے دیر سے تو بھی اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت افسوس کے ساتھ ہی بتا رہا ہوں۔ پہلی حدیث ہوگی، اس حدیث کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں؟ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں والشمس بیضاء نقیۃ، بیضاء، بیض مطلب انڈا، بیض مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان بیضون مانے انڈا، اسی سے ابیض یا بیضاء مطلب سفید، وائٹ۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ عصر کے وقت سورج کی روشنی بالکل صاف ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، بیضاء مانے سفید ہوتی ہے،
نقی صاف ہوتی ہے، سفید اور صاف، اس کے دھوپ میں کوئی دھندلا پن یا اس کے دھوپ میں کسی قسم کے پیلے پن کے اثرات نہیں ہوتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد والی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، سورج ابھی بھی بلند ہوتا ہے، ڈھلتا ضرور ہے لیکن رہتا بلندی پر ہی ہے، اتنا نہیں جھک جاتا کہ سردی کے موسم میں عصر پڑھ کے چائے پینے کے مغرب کا اذان ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ سردی کے موسم میں عصر کی نماز پڑھ کے چائے پیتے پیتے مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے لوگوں کے یہاں۔ ابھی تو پتہ چلے گا جب ابھی 3 سال کے بعد سردی کے موسم میں رمضان آ جائے گا تو لوگ افطاری کی تیاری اگر عصر بعد کریں گے کر نہیں پائیں گے، اللہ کہ کھجور پانی پہ کوئی افطار کرتا ہو تو کرے، نہیں تو اتنا جو کھانے کی عادت ہے بھائی دن بھر جو بھوکے رہے اس کو ریکور بھی تو کرنا ہے، اتنا جو کھانے کی عادت ہے وہ اللہ بتا رہا ہوں آج سے 3 سال کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا، جو 3 سال میں 10 دن جمپ کرتا ہے نا ٹائم، ابھی اس سال کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے کہ رمضان شروع ہوتے ہوتے مسجد کی قالینیں اٹھی نہیں ہوں گی، گزشتہ سال ہی نہیں اٹھی تھی، اس سال تو اور رہیں گی، 3 سال کے بعد سردی کے موسم میں رمضان آئے گا نا، سردی کے موسم میں جنوری میں ہوگا۔ ویسے کلکتہ میں سردی تو خیر ماشاء اللہ 15 دسمبر سے 15 جنوری میں ختم، اسی بیچ میں جو لگنا ہو لگ جائے، جتنا سویٹر پہننا ہو پہن لو، بات باقی آپ بھی رکھا ہوا ہے تو پہن لیتا ہے ورنہ کوئی خاص سردی پڑتی نہیں ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آئندہ 3 سال کے بعد اگر عصر کے بعد افطاری کی تیاری کی تو مغرب ہوتے ہوتے شربت آدمی تیار نہیں کر پائے گا ان لوگوں کے ٹائم کے حساب سے، اس لیے کہ وہ ٹائم سچ بتا رہا ہوں آپ کبھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے، مولویوں کی فتوے اور ان کی کتابیں چھوڑیے، حدیث کے اعتبار سے سورج کے دھوپ میں پیلا پن یا سائے کا ڈبل، یہ 2 حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے، زندگی کی 80% عصر کی نمازیں قضا ہیں، میں زیادہ بھی بول سکتا ہوں، میں 80% بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، بہت احتیاط سے کہ 80% عصر کی نمازیں ان کی قضا ہیں، ادا نہیں ہوتی ہیں، وقت کے باہر چلی جاتی ہیں۔ نماز وقت پر فرض ہے، اگر آدمی حدیث کے آ جانے کے بعد جان بوجھ کے اس کو قضا کر رہا ہے نماز قبول نہیں ہوگی۔ قضا تو اس کی جس کی چھوٹ گئی، جو چھوڑ دے اس کے لیے قضا نہیں ہے، قضا کس کے لیے ہے؟ جس کی چھوٹ گئی، جو چھوڑ دے اس کے لیے قضا نہیں، توبہ ہے، اس کے لیے قضا نہیں ہے، کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔